بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الممتحنہ کی آیت مقدسہ نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواتین اسلام سے خاص طور پر چند احکامات کا مطالبہ فرمایا ہے. گو کہ اپنی جگہ پر ان تمام کے تمام احکامات کی پابندی کرنا مردوں کا بھی فریضہ ہے اور مردوں پر بھی یہ سارے احکام لاگو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صراحت کے ساتھ عورتوں کو ان حکموں کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہ گئے، جیسے جیسے مسلمان ہوتے گئے اور جیسے جیسے ہجرت کے اسباب پیدا ہوتے گئے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع ہو گئے. بہت سارے صحابہ اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ منتقل ہو چکے تھے اور بہت سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. مکہ مکرمہ سے آنے والے جتنے بھی مرد حضرات ہوتے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ایمانی معلومات کر کے اور شہادت کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کروا کر ان سے آپ بیعت لے لیا کرتے. لیکن جب خواتین آتی تو خواتین سے خاص طور پر علیحدہ طور پر صراحت کے ساتھ چند احکامات کا تذکرہ ہوتا اور اللہ کا حکم بھی اسی طرح سے آیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور مسلمان ہو کر اسلام کی بیعت میں داخل ہونا چاہیں اور آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہیں اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرنا چاہیں تو خاص طور پر ان سے ان چیزوں پر آپ بیعت لے لیجئے، اور اگر ان تمام قوانین کی احکامات کی وہ پابندی کرنے کا عہد کرتی ہیں تو آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے. وہ احکامات کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی بات علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. پہلی بات تو آپ ان سے یہ کہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر شرک نہیں کریں گی. بتوں کی پوجا کرنا یہ بھی بڑا شرک ہے.
اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ شرک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خفی اور باریک شرک کہا جاتا ہے، اس شرک سے بھی بچنے کی تاکید ہے۔ اعمال کے اندر دکھلاوا کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جو محبت اللہ پاک کو دی جاتی ہے، یہ محبت کسی اور کو دی جائے تو یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت کسی اور کے لیے تسلیم کی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ جیسے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اسی طرح کا خوف اور ڈر کسی اور سے آدمی کرتا ہے اور کسی اور سے ایسا ڈر رکھتا ہے تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ان تمام کی تمام شرک کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ان تمام کی تمام شرک کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اس بات کی پابندی کرتی ہیں تو ان کی بیعت آپ قبول کر لیجئے، ان کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے پہلی بنیاد ہے علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے ماحول میں کہیں کوئی اس قسم کا شرک تو نہیں پایا جا رہا؟ کہیں اعمال میں دکھلاوا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اللہ پاک کا علم کسی اور کے لیے ماننا، اللہ کی قدرت کسی اور کے لیے تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سے محبت اللہ سے محبت کرنی چاہیے یہ محبت کسی اور کے لیے تسلیم کرنا، اللہ پاک سے جیسے ڈرنا چاہیے یہ ڈر اور خوف کسی اور سے رکھنا، یہ سب شرک کے زمرے میں ہے۔ ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، کہیں یہ شرک ہماری زندگی میں موجود تو نہیں ہے؟ اس شرک کے ساتھ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، سارے کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، مردود کر دیے جائیں گے، کوئی عمل اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ شرک وہ دیمک ہے کہ جو تمام کے تمام اعمال کو کھا جاتا ہے۔ جس طرح سے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے شرک انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اعمال کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا سارے کے سارے اعمال ہباء منثورا، سارے کے سارے اعمال ریت کے ذرات کی طرح ضائع ہو جائیں گے، کوئی شے ہاتھ میں نہیں آئے گی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس شرک نے سب کے سب اعمال برباد اور تباہ کر کے رکھ دیے۔ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اعمال صالحہ، صوم و صلاۃ، تلاوت، ذکر اذکار، صدقات بہت بلند اعمال ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے یہ اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو مطالبہ یہ کیا گیا کہ شرک نہیں کریں گی، اور دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا، دوسرا حکم یہ سنایا گیا وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کریں گی۔ عورتوں کی بیعت جب قبول ہوگی اور عورتوں کے اسلام کا جب اعتبار ہوگا، فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کریں گی۔ اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ چوری کا معاملہ اس لیے تذکرہ کیا گیا، حالانکہ چوری مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہاں عورتوں کے ساتھ اس لفظ کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور پر عورتوں کے مزاج میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے کچھ نہ کچھ چوری کرتی رہتی ہیں، جو کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا چوری کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ ہاں، اگر شوہر جیب خرچ نہیں دیتا تو جتنا جیب خرچ کا حق بنتا ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے، خواہش نہیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اگر شوہر کے مال سے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہے تو یہ چوری کے زمرے میں نہیں ہے۔ اور اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے مرضی آئی، جس طرح سے منشا ہوئی اور جس طرح سے جی میں آیا، جیسے دل میں آیا، اس طرح سے شوہر کے مال کو بہانا اور اس کی اجازت کے بغیر ضائع کرنا، چاہے خرید فروخت میں ضائع کرے، چاہے وہ صدقہ کرے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر وہ مال لگاتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو یہ چوری کے زمرے میں ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ،
عورتوں کی خاص صفات میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے، قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ذکر فرمایا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ شوہر کے مال کی حفاظت کیا کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتی ہیں، اور اپنی اولادوں کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ مال کی حفاظت کرنا، ایک حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی صفات کو ذکر فرمایا، اور ان صفات میں سے ایک خوبی یہ ذکر فرمائی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ چونکہ شوہر گھر میں اس کو ذمہ دار بنا کے جاتا ہے اور گھر کے تمام اخراجات اور تمام معاملات اس کے سپرد کر کے جاتا ہے، تو اب اگر اپنی مرضی سے یہ تمام معاملات کو اور شوہر کی اجازت کے بغیر جیسے چاہے جہاں چاہے پیسے کو ضائع کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شوہر کی ہاتھ کی کمائی کا، شوہر کے ہاتھ سے کمایا ہوا مال، اس کا خون اور پسینہ ایک کیا ہوا، اگر وہ حلال اور پاکیزہ مال کما کے گھر میں لا کر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ مال کو سنبھال کر رکھے، یہ صحیح طریقے سے جائز مصارف پر خرچ کرے۔ شوہر سے یہ بات پوچھی جائے گی قیامت کے دن کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، اس سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تو نے خرچ کہاں کیا ہے۔ خرچ کا سوال عورت سے ہوگا، مرد سے بھی سوال ہوگا، لیکن عورت گھر کی ذمہ دار ہے۔ والمرأة مسئولة فی بیت زوجہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئولہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا، وہ ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، شوہر کے مال کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا، شوہر کی اولاد کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا تربیت کیسی کی تھی، اپنی عزت کے تحفظ کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ شوہر کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ولا یسرقنا، چوری نہ کریں، اور تیسرا مطالبہ ولا یزنین، زنا کا ارتکاب نہ کریں، بدکاری نہ کریں۔ جس طرح سے زنا اور بدکاری مردوں کے لیے حرام ہے، قبیح حرام ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، بے حیائی کے قریب، بدکاری کے قریب تک مت جانا، بڑا بدترین جرم ہے، معاشرے کی تباہی ہے، اس میں معاشرے کا فساد ہے، عزتیں لٹ جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس بے حیائی اور برائی کا ارتکاب معاشرے میں مت آنے دینا۔ لیکن یہاں خاص طور پر عورتوں کو مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ اگر عورتیں اس معاملے میں سنجیدگی سے کام لے لیتی ہیں اور عورتیں اس معاملے میں ہوشیار ہو جاتی ہیں تو معاشرے کے اندر سے یہ برائی رک جاتی ہے، معاشرے کے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے گی اگر عورتیں سنجیدہ اس معاملے میں ہو جائیں۔ اس لیے کہ عام طور پر اس قسم کے جرم اور گناہ کا ارتکاب اسی وقت ہوتا ہے جب طرفین سے، دونوں طرفوں سے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر عورت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ولا یزنین، بدکاری کے قریب نہیں جائے گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ النور میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورت ہو چاہے مرد ہو، فاجلدوا، ان دونوں کو 100 کوڑے لگا دو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ وہاں الزانیۃ والزانی، عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی توجہ یہی لکھی ہے کہ عام طور پر جب عورت کا میلان ہوتا ہے اس گناہ، اس بدکاری کی طرف، تو تب مرد کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب تک عورت کا میلان نہ ہو، جب تک عورت کے اندر وہ حیا موجود ہے، مرد اس وقت تک اپنی اس ناجائز خواہش کو، حرام خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ولا یزنین، کہ زنا کے اور بدکاری کے قریب نہ جائے۔ تو اپنے معاشرے کا خیال رکھنا، اپنی بچیوں کا خیال رکھنا، جوان بیٹیوں کی عزتوں کا خیال رکھنا، ان پر کڑی نگاہیں رکھنا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ یہ گھریلو ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ ان کی آمد و رفت پر نگاہ رکھنا، بچیاں جب تعلیمی اداروں کے اندر جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں تو آمد و رفت پر نگاہ رکھنا۔ جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائلوں کا تھما دینا یہ بے حد جرم کی طرف اشارہ ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ کسی گناہ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے،
یہ کسی بدکاری کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لیا جائے۔ ولا یزدین، بدکاری نہیں کرے گی، گھر کے اندر اس قسم کا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سی کہیں ایسی بھنک محسوس ہو کسی بے حیائی اور بدکاری کی تو فوراً اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں گھر کے اندر کسی برائی نے جڑ پکڑنا شروع کی ہے اور کسی برائی کا بیج اپنا بیٹا یا بیٹی ڈالنے لگ جائے تو فوراً اس بیج کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیا جائے۔ اس بے حیائی کو گھر میں ہرگز نہ پلنے دیا جائے، اس برائی کو ہرگز گھر کے اندر اجازت نہ دی جائے۔ ولا یزدین، بدکاری نہ کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، تیسرا مطالبہ خواتین اسلام سے۔ چوتھا مطالبہ یہ فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرے گی۔ اولادوں کا قتل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اولادوں کا قتل عام طور پر اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور وہ دفن اس لیے ہوتا تھا کہ کوئی شخص ہمارے گھر کے اندر رشتہ لے کر آئے گا اور ہمارا داماد بنے گا، اس بات کو عار اور بے عزتی سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے عام طور پر وہاں قتل اس لیے ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی قتل اس لیے ہوتا تھا کہ اگر اولادیں ہوں گی، بچے بڑے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، کیسے ان کو کھلائیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی دیں گے۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ آج ایسے اسباب اختیار کرنا، ایسے ذرائع اختیار کرنا، ایسی ادویات استعمال کرنا کہ جن ذرائع اور ادویات کے ذریعے سے حمل ضائع ہو جائے اور رکاوٹیں پیدا ہوں، اولادیں پیدا نہ ہوں، یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں ہے۔ کوئی شخص اس نظریے سے منصوبہ بندی کی پلاننگ اختیار کرتا ہے کہ اولادیں ہوں گی، بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، کھلاؤں گا کیا، تو یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں ہے۔ اور جب جان پڑ جائے تو جان پڑ جانے کے بعد کسی بھی طرح سے اس کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، وہ 100% قتل کے زمرے میں ہے۔ ایک جان کو قتل کیا ہے اس نے، ایک شخص کو اس نے مارا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس جان کو قتل کیا گیا ہے، جس نفس کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ اللہ کے دربار میں وہ نفس، وہ روح سامنے آئے گی، اور وہ بچہ ہو جیسا بھی ہو، اسے وہ پوچھے گا اللہ کے حضور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ مجھے کیوں مارا گیا تھا، مجھے کیوں قتل کیا گیا، میرا کیا جرم تھا آخر۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں، اپنی اولادوں کو نہ قتل کریں۔ دینی تربیت سے دور رکھنا بھی قتل اولاد کے زمرے میں ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رکھنا بھی قتل اولاد ہے، بدترین قتل ہے، روحانی قتل ہے۔ آج کے اس ماحول کے اندر قرآن کی تعلیمات سے اپنی اولادوں کو دور رکھنا، اتنے بڑے بڑے نصاب ہمارے بچوں نے پڑھ لیے، لیکن ہمارے بچوں کے نصاب میں قرآن مجید کا کوئی حصہ شامل نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا کوئی حصہ اس میں شامل نہ ہو، فقہ کا کوئی حصہ اس میں شامل نہ ہو، طہارت کے مسائل ہمارے بچے نہیں جانتے، ہماری بچیاں طہارت کے مسائل سے ناواقف ہیں، حیض و نفاس کے مسائل بالکل نہیں جانتی، ان مسائل سے وہ ناواقف ہیں، نابلد ہیں، طہارت کے مسائل انہیں نہیں معلوم، تو باقی فرائض کیا معلوم ہوں گے۔ بنیاد ہے جو طہارت اسلام کی، جس پر اسلام نے بنیاد رکھی ہے، اسلام نے اس پر بنیاد رکھی ہے، جس کو اسلام کا نصف کہا گیا ہے، شطر ایمان کہا گیا، نصف ایمان جس کو کہا گیا، وہ نصف ایمان ہی آج نہیں ہے زندگی میں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس بچے خود ہی سیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو خود ہی چیزیں آ جاتی ہیں، بڑے ہونے کے ساتھ یہ خود ہی آ جاتی ہے۔ کہاں سے آ جائے گی؟ کبھی یہ تو نہ کہا کہ جناب چلو بچے خود ہی کاروبار سیکھ لیں گے، خود ہی روزگار حاصل کر لیں گے۔ روزگار اور کاروبار سکھانے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے، کمائی کے اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کے لیے ہم 25 سال، 20 سال، 22 سال اپنی اولادوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن کیا اس تعلیم میں کوئی ایسا حصہ بھی ہے کہ یہ آخرت اپنی سنوار سکیں، جہنم سے بچنے کے کوئی ذرائع اختیار کر سکے؟ کوئی ہماری اس تعلیم کے نصاب میں کوئی ایسا حصہ بھی موجود ہے؟ قرآن مجید جو ضابطۂ حیات تھا، جو زندگی کی بنیاد ہے،
پوری دنیا کا اس وقت سب سے المیہ اور بڑا مسئلہ قرآن سے غفلت ہے، اللہ کی تعلیمات سے غفلت ہے۔ باقی سارے مسائل ثانوی درجے کے ہیں۔ دنیا کے اندر آنے کا جو ہدف اور مقصد انسان کو دیا گیا تھا، آج انسان اسی مقصد سے غافل ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں ہی سے تو فرق ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا پابند ہے، اور کافر آزادانہ زندگی گزار رہا ہے۔ کافر کے شب و روز صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کی ساری زندگی آزادانہ گزرتی ہے۔ اس کا کھانا بھی آزاد، اس کا پینا بھی آزاد، اس کا پہننا بھی آزاد، اس کے معاملات بھی آزاد، اس کی معاشرت بھی آزاد، شادی بیاہ بھی آزاد، خوشی کے مواقع بھی آزاد، غمی کے مواقع بھی آزاد، وہ تمام کے تمام معاملات میں آزاد ہے۔ اگر ہم بھی اسی آزادی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عظیم الشان کلام عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عظیم الشان کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اس قرآن مجید کی زندگی، جو اس میں زندگی بیان کی گئی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ عروج اور ترقیوں پر پہنچ گیا، بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ اس کی مثال عرض کیا کرتا ہوں، اگر ایک رسی آدمی باندھتا ہے کسی بلند مینارے پر اور کسی بلند عمارت پر رسی لٹکی ہوئی ہو، اور وہاں سے نیچے سے اس رسی کو پکڑ کر لوگ اوپر چڑھ رہے ہوں، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ رسی مضبوط ہونی چاہیے، رسی مضبوط ہے۔ نمبر 2، جہاں وہ باندھی گئی ہے وہاں کا بندھن بھی مضبوط ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھے گا اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو۔ یہ قرآن مجید عظیم الشان کلام، یہ اللہ پاک کی رسی ہے۔ اس کا ایک سرا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے یہ نہیں چھوٹ سکتا، اور اتنا مضبوط کہ یہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا، ٹوٹنا بھی نہیں ہے، چھوٹنا بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا، پکڑ لے گا، وہ بلندیوں کو پہنچے گا، وہ عروج کو پہنچے گا۔ لیکن جو اس کو مضبوطی سے نہیں تھام سکتا اور جس نے اسے چھوڑ دیا، اسے پس پشت ڈالا اور اس کو پیچھے کر کے زندگی گزاری، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگ گیا، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اللہ اسی کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، تو دین سے دور رکھنا یہ قتل اولاد کے زمرے میں ہے۔ اور 5واں مطالبہ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کوئی بڑا طوفان باندھ کر نہیں لائیں گی اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے۔ معنی یہ ہے، ہاتھوں پاؤں کا تذکرہ اس لیے کیا، بڑا طوفان، اس سے مراد الزام تراشی ہے، بہتان تراشی ہے، کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، شوہر پر بہتان لگانا، کسی دوسری خاتون پر بہتان لگانا، گھر کے کسی فرد پر بہتان لگانا۔ جہاں جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں وہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر گناہوں کو تھوپا جاتا ہے، ساس بہو کو، بہو ساس کو، نند بھاوج کو، بھاوج اپنی نند کو روزانہ کوسنا اور ایک دوسروں پر الزامات لگانا بڑا بدترین جرم ہے، بڑا بدترین جرم ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بغیر کسی سبب کے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو اذیت دینا اور تکلیف دینا، الزام تراشی ہو یا کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، بہت بڑا جرم کمایا انہوں نے، بہت بڑا گناہ کمایا۔ ہاتھوں اور پیروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہاتھوں اور پیروں سے بہتان مت تراشنا، یہ اس لیے ذکر کیا کہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور چھٹی بات یہ ہے، چھٹا مطالبہ یہ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اے نبی کسی چیز میں
آپ کی نافرمانی نہ کرے، نیکی کے کام میں، بھلے کام میں آپ کی بالکل یہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی ہمیشہ بھلے کا کام دیتا ہے، اب بھلے ہی کا اور اچھی بات ہی کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ لفظ ذکر فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ نیک کام میں، بھلے کام میں، اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کسی مخلوق کی اطاعت کر کے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے۔ تو پھر شوہر کی اطاعت کرنا اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے جائز ہے؟ پھر اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنا، ناجائز خواہشات کو پورا کرنا، بیٹی کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اگر وہاں کوئی شوہر کی خواہش کو پورا کرے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اولادوں کی چاہتوں کو پورا کرے، بیٹیوں کی چاہتوں کو پورا کیا جائے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر ان تمام کی تمام شرائط پر یہ پابند ہونے کا عہد کرتی ہیں تو ان سے آپ بیعت لے لیجئے اور انہیں آپ اسلام کی، ان کا اسلام قبول ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے معافی اور بخشش بھی طلب کرتے رہیے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ 6 مطالبات خاص طور پر خواتین سے کیے گئے۔ نمبر 1، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ نمبر 2، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی۔ نمبر 3، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی۔ نمبر 4، ولا یقتلن اولادہن، اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ اور نمبر 5، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، بہتان تراشی، الزام تراشی کا عمل بالکل زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6، ولا یعصینک فی معروف، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی نہ ہو، خاص طور پر مخلوق کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں اپنے شوہر کی اطاعت کر کے، اپنے ماں باپ کی اطاعت کر کے یا اپنی اولادوں کی خواہشات کو پورا کر کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔